اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ السلام علیکم ناظرین، 7ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ مائدہ جاری ہے۔ اس میں مسلمانوں کو کچھ مزید ہدایات بھی دی گئیں۔ ایک، جو پاک چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں انہیں خود سے حرام نہ کر لو، ایسا کرنا حد سے تجاوز کرنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ 2، جان بوجھ کر جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں ان کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائیں جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں، یا ایک غلام آزاد کریں، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھے وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، انہیں توڑا نہ کرو۔ 3، شراب، جوا، آستانے اور پانسے، فعال نکالنا سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ شراب اور جوئے کے سلسلے میں یہ بھی فرمایا کہ ان کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈالنا اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ 4، احرام کی حالت میں کسی جانور کا شکار کر لیا تو اس کے ہم پلہ ایک جانور کی نظر کرنا ہوگا جس کا فیصلہ 2 عادل آدمی کریں گے، یہ نہیں تو کفارے کے طور پر چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے۔ 5، حالت احرام میں سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ حج کی فرضیت کا حکم آنے کے بعد ایک صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا حج ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ 3 بار یہی سوال کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو حج ہر سال فرض قرار پائے، پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے۔ اسی قسم کے سوالات کرنے اور خواہ وخواہ کھوج لگانے سے منع کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ اس سلسلے میں یہودیوں کے طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم سے پہلے ایک گروہ نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ 1، اللہ کے نام پر یا کسی بت یا قبر یا دیوتا یا پیر کے نام پر جانور چھوڑنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی چیز مقرر نہیں کی ہے، یہ اللہ پر جھوٹی تہمت اور بے عقلی کی بات ہے۔ 7، ایک ہدایت مسلمانوں کو یہ کی گئی کہ پہلے خود کو راہ راست پر رکھنے کی فکر کرو، کیونکہ اگر تم راہ راست پر رہو گے تو دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ 8، موت کے وقت وصیت کرنے کی تاکید کی گئی اور اس کے متعلق بعض ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ پر اللہ نے جو احسانات کیے ان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر جو نوازشیں کیں ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد خود حضرت عیسیٰ کی زبان سے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ روز آخر ان سب احسانات کو یاد دلا کر جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے یہ سوال کرے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو، تو جواب میں حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو اے اللہ تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس فیصلے کے دن کے بارے میں فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دیتی ہے، اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی اس بات کو بتایا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے۔ سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں چند اہم موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ اس میں شرک کا ابطال کیا گیا ہے اور عقید توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ کے آغاز میں وہ دلائل دیے گئے ہیں جو توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کے بعد کی زندگی۔ مزید فرمایا کہ وہی خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے۔ شرک کا ابطال کرنے کے ساتھ توحید کی دعوت پیش کرتے ہوئے وقت مشرکین کا رویہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ کس طرح اس کو جھٹلاتے ہیں، اس میں شک کرتے ہیں اور طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں۔ عرب کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر اللہ کو ہی گواہ بنا کر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا واقعی تم یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی شریک ہیں؟ اس کے علاوہ پوری سورہ میں جا بجا مشرکین سے سوال کے پیرائے میں شرک کے ایسے دلائل دیے گئے ہیں جنہیں خود مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عقید آخرت کی تبلیغ کی گئی ہے اور اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے۔
آخرت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا، جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے کہ افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاء کاریوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس دعوت کو پیش کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانیاں ہو رہی تھیں اور مشرکین کے رویے سے انہیں جو رنج پہنچ رہا تھا، بیچ بیچ میں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں بھرپور دلائل دینے کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک مشرک گھر میں پیدا ہوئے، لیکن زمین و آسمان کے نظام، تاروں، چاند اور پھر سورج کی حقیقت پر غور کر کے آخرکار توحید کی سچائی تک پہنچ گئے اور اعلان کر دیا کہ اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضرت عیسیٰ تک آنے والے تمام انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی شرک نہیں کیا، اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ ان تمام ہی لوگوں کو کتاب، حکم اور نبوت عطا کی گئی تھی۔ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کرنے کی غلط بیانی سے کام لیتے تھے کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ کیا ہے جسے موسیٰ لائے تھے، یعنی تورات؟ اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے یہ خیر و برکت والی کتاب ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہے یہ ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کا مقصد بھی وہی ہے جو پچھلی کتابوں کا تھا۔ اس کے جو مخاطب ہیں ان کو برے انجام سے باخبر کیا جائے، اور اس پر ایمان وہی لوگ لاتے ہیں جو آخرت کو ماننے والے اور نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کی روزمرہ زندگی میں سے ایسی نشانیاں پیش کی گئی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس کائنات کا کارساز صرف اللہ ہے۔ مثلا دانے اور بیج کے درخت سے اگانا، چاند اور سورج کا نکالنا اور چھپانا، بارش برسانا، اس کے نتیجے میں پیڑ پودوں کا اگنا وغیرہ، یہ سب نشانیاں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ ناظرین، آپ ابھی سن رہے تھے 7ویں پارے کا خلاصہ۔ کل پھر ملاقات ہوگی اگلے پارے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کے لیے عمدہ اور معیاری کھجوروں کا واحد مرکز فرینڈز زردہ اسٹور ناندیڑ۔ ہمارے یہاں ترکش، سعودی، ایرانی، اجوا، مڈ جول کلمی، مبروم، سوکری، کھودری، اسادوی، کیمیا، مضافاتی، ڈیلیگیٹ نور، رازانہ اور پینڈ کھجور واجبی دام پر یعنی 70 روپے سے لے کر 4000 روپے فی کلو تک کھجوریں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کے ڈرائی فروٹس جس میں بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور شربت روح افزا بھی ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ فرینڈ زردہ اسٹور، خدیم مونڈا مارکیٹ، ناندیڑ۔ ڈائریکٹر عبدالسلیم سوداگر قادری الکاظمی، مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالریان سوداگر، مارکیٹنگ مینیجر افنان سوداگر۔